فنا اور بقا کس طرح حاصل ہوتا ہے اور کس طرح پتہ چلے گا کہ صاحب مزار کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، سلسلہ قادریہ یا سہروردیہ کا ذکر دیتا ہے یا ذکر کرتا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فنا جو ہے وہ اور بقا، یہ فنا کی معنی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات میں ایسے فانی ہو جائے جو ما سوی اللہ بالکل آپ کی ذہن سے، آپ کے خیال سے، آپ کی ساحے دل سے نکل جائے۔ ما سوی اللہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو تیری اور تیرے رب کے درمیان پردہ اور حائل ہو جائے وہ سب آپ کے ذہن سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں فنا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ معرفت فانی شدن در وی بود، ہر کے فانی نیس عارف کئی بود۔ فرماتے ہیں معرفت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ذات میں فانی ہونے کو معرفت کہتے ہیں، اور جو بندہ فانی نہیں ہے تو اسے ہم عارف ہی نہیں کہتے۔ تو معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر فانی نہیں ہوا اللہ رب العزت کے ذات میں، انہیں کو فنا نہیں ملا، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بقا کا دار و مدار فنا پر ہی ہے۔ جس کی فنا جتنی اتم ہوگی اتنی ہی اس کی بقا بھی اتم ہوگی، جس کا فنا کمزور ہوگا اس کی بقا بھی اتنی کمزور ہوگی، اور جس کا فنا اتم ہوگا، اکمل ہوگا، اقوا ہوگا، اسی طرح ان کا بقا بھی اسی پر مرتب ہے، ایسے ہوگا۔ فنا کی میں نے تعریف آپ کو کر لی۔ جب کسی بندے کو اس طرح کی فنا مل جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بقا کی مقام پر مشرف فرماتے ہیں، اور بقا کی مقام وہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے لغزشی قدم سے اپنی فضل و کرم سے بچاتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں بقا۔ دوسری معنی یہ ہے فنا کس کو کہتے ہیں؟ قلب، روح، سر، خفی، اخفا کا ذاکر ہونا، اپنے اصل تک پہنچنے کو کہتے ہیں فنا۔ اور بقا جو ہے آپ کی نفس اور عناصر اربعہ، یعنی نفس کی اطمینان، راضیہ مرضیہ کاملہ بن جانا، اور عناصر اربعہ یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی جو ہمارا قالبی ہے، اس کا ما سوی اللہ، نسیان ما سوی اللہ، اور یہ اعتدال میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں بقا۔ پہلے لطائف خمسہ عالم امر کو اپنی اصول تک پہنچنے کو بقا کہتے ہیں، فنا کہتے ہیں، اور دوسرے جو لطائف عالم خلق کے ہیں نفس اور قالبی، ان کی اصلاح اور ان کی اعتدال کو وہ بقا کہتے ہیں۔ یہ معنی ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ اس بندے کو فنا اور بقا کا مقام مل گیا ہے؟ تو خود بندے کو خود فیل ہو رہا ہوگا کہ اس کی فنا کتنی ہے۔ جب فنا مل گئی اس کو، اور جو ذکر و اذکار اور جو طریقہ ان کے مشائخ نے ان کو بتایا ہوا ہے اور اسی پر وہ قائم و دائم ہے، تو یہ بقا ہے، یہ پتہ چلے گا۔ اور دوسرا، اس کو اگر خود پتہ نہیں چلے گا تو ان کی شیخ کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ اب فنا اور بقا کے مقام پر مشرف ہے۔ اسی سوال میں دوسرا سوال آپ کا ہے کہ صاحب قبر کو کیسے جانا جائے کہ یہ نقشبندی ہے، چشتی ہے، سروردی ہے، قادری ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو صاحب قبر کے سامنے اس طریقے سے بیٹھا جائے کہ ان کی سینے کے برابری میں بیٹھا جائے، پشت اپنی قبلے کی طرف کر لے اور رخ اپنا اس شیخ کی طرف کر لے۔ پہلے اپنی لطیف قلب کو ان کی لطیف قلب کے بالکل سامنے تصور کریں، اور یوں تصور کریں کہ ان کی لطیف قلب سے میرے لطیف قلب میں نور اور فیض آ رہا ہے۔ دیکھیں جو آپ کی نقش بندی شیخ ہے، اس نے جو آپ کو توجہات کی تھی وہی توجہات آپ کو یہاں مل رہے ہیں یا نہیں؟ پھر روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، پھر اسی طرح نفیذات میں بھی توجہ کر لیں اور پھر مراقبات میں بھی تکرار کر لیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بندہ نقش بندی ہے۔ اگر آپ کو نقش بندیت کا وہ فیض وہاں سے نہیں مل رہا تو آپ وہاں بیٹھ کے چشتیہ شریف کے اسباق شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے جو آپ کے مرشد نے آپ کو چشتیہ کے اسباق دیے تھے، اگر آپ کو وہاں پر عروج مل رہا ہے اسی طرح کا جیسے شیخ نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے میں آپ کو کیا تفصیل اسماء و صفات، اور پھر بین الاجمال و تفصیل اسماء و صفات، اور پھر اس کے بعد اجمال اسماء و صفات، اور پھر اس کے بعد جو رجوع والا ذکر ہوتا ہے، نزول والا ذکر ہوتا ہے، وہ آپ کو ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ پھر چشتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ قادریہ کے اسباق اور قادریہ کا مراقبہ وہاں پر شروع کریں تو دیکھیں وہ آپ کو کنیکٹ ہو جائے گا، تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ قادری ہے۔ پھر سہروردی کے آپ شروع کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ سہروردی بھی ہے، لیکن جس سلسلے سے ان کا تعلق نہیں ہے تو اس سلسلے کے فیضان آپ کو اس صاحب قبر سے نہیں ملے گا، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ اس سلسلے کا بندہ نہیں ہے۔ یہ تو سالکین کے لیے ہے، لیکن عوام کے لیے اس چیز کی شرط نہیں ہے۔ عوام جس مزار پر بھی جائیں وہاں سے ان کو جو مراتب قرب کی جو تبادلہ اور تبدیلی مقامات کا فیض ہے وہ صاحب قبر سے اس کو نہیں مل رہا۔
بلکہ جسٹ ان کو ان کا عام فیض مل رہا ہے۔ تو عام فیض اگر نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، وہ کسی سے بھی مل سکتا ہے وہاں پہ، تو اسی لیے ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ جو شرط میں نے بتایا یہ سالکین کے لیے ہے، جو نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی کے اسباق لیے ہوں گے تو ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا بزرگ ہے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔